اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام صبح درخشاں میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے روایات جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی اس کا تذکرہ کیا، اور آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کہاں کہاں امام مہدی کا تذکرہ فرمایا اس پر گفتگو کریں گے۔ اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز ہو، میں چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں محبوس، سب اپنے بنائے ہوئے زنداں میں ہیں مبعوث، خاور کے ثوابت ہوں کی افرنگ کے سیار، پیران کلیسا ہوں کی شیخان حرم ہوں، نئے جدت گفتار ہے نئے جدت کردار، ہیں اہل سیاست کے وہی کہنا خم و پیچ، شاعر اسی افلاس تخیل میں گرفتار، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت، ہو جس کی نگہ زلزلہ عالم افکار۔ ناظرین کرام، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس سے قبل کی گفتگو کا آغاز ہو، ہمارے ساتھ آج علماء کرام اس موضوع پر گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین ریسرچ اسکالر محترم جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں ممتاز عالم دین ہیں، محقق ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، میری مراد محترم جناب ڈاکٹر مفتی اعجاز بشیر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ممتاز ثنا خان جناب رضوان زبیری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خوش آمدید کہوں گا آپ کو پروگرام میں۔ سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا، اور سب سے پہلے مفتی صاحب آپ کی خدمت میں سوال ہے کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے قرآن مجید میں کہاں کہاں خالق کائنات نے تذکرہ فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے احکامات اور ارشادات موجود ہیں، اور ان آیات بینات کی تفاسیر مفسرین کرام نے اپنے اپنے انداز میں لکھی ہے۔ قرآن کریم کا پارہ نمبر 15 ہے، اس کے آیت اپنا سورت نمبر 17 ہے جس کا نام ہے بنی اسرائیل، اس کی آیت نمبر 4 سے لے کر 7 تک امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ جو آیات بینات ہیں وہ یہ ہیں: وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اس سے اگلی آیت بھی ہے، اور پارہ نمبر 17 ہے، سورت کا نام ہے سورت الحج، اس کے آیت نمبر 7 ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ۔ بے شک قیامت آنے والی ہے، کوئی شک نہیں ہے اس کے بارے میں۔ یہاں پر تفسیر در منصور کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 483 اور دارالفکر بیروت کی یہ چھپی ہوئی کتاب ہے، یہاں پر یہ لکھا گیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی قیامت کی نشانیوں میں سے جو بڑی نشانی ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہے، یہاں پر جو تفسیر لکھی گئی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ تو علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور وہی مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر سورت نمبر 2 ہے جس کا نام ہے سورۃ البقرہ، اس کا آیت نمبر 114، فرمان ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ہم نے بات خزیون پر کرنی ہے کہ خزیون یعنی رسوائی کیا ہے۔ یہاں پر جامع البیان فی تفسیر القرآن، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 501 پر تفسیر لکھی گئی ہے کہ ان کی رسوائی کب ہوگی؟ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور القرآن پر نمبر 26 ہے، اس کی سورت نمبر ہے 47،
وہاں پر موجود ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ۔ آیت نمبر 18 کہ اس آیت پر بھی علماء کرام نے، مفسرین کرام نے اپنے اپنے قلم اٹھائے لکھا کہ یہاں پر بھی جس شخصیت کی بات کی جا رہی ہے، جس شخصیت مراد لیا جا رہا ہے وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور قرآن کریم کے ایک اور مقام پر آتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ یہاں پر جس امام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ویسے تو ہر رہبر، ہر رہنما کو امام کہا جاتا ہے، لیکن مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر در منصور، تفسیر قرطبی اور اس کے علاوہ تفسیر بغوی، کشاف وغیرہ کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ امام سے مراد امام مہدی علیہ السلام ہے۔ تو یہ وہ چند مقامات تھے جن کا میں نے انتخاب کیا اور آپ کے سامنے رکھا۔ ویسے قرآن کریم کا کوئی بھی پارہ، کوئی بھی آیت آپ لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی تو حکم ہوتا ہے۔ مفسرین کرام کی اپنی اپنی رائے ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ آج ہم نے جس عظیم شخصیت کو موضوع سخن بنایا ہے، ان کے حوالے سے پوری امت مسلمہ کا اجماع ہے، امام مہدی علیہ السلام نے آنا ہے اور دین اسلام کس طرح اپنے عروج اور ترقی پر جائے گا اور کفر کو شکست ہوگی، قرآن سے ہم نے یہ سمجھنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں یہی سوال رکھنا چاہوں گا، اگر آپ اس میں کچھ آیات کا اضافہ کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے کہ اس کا میں سوال کا جواب دوں، میں ایک مقدمے کے طور پہ چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک اپنے پس منظر میں، اپنے کانٹیکس کے اندر بات کرتا ہے، اس کا ایک اپنا اسلوب ہے۔ جی تو جو شخصیات قرآن کے نزول سے پہلے کی گزری ہیں، ان کو تو قرآن صراحت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ عیسیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، ابراہیم کا، داؤد کا، تمام، اور اس کے علاوہ لقمان تک کا۔ اب ان کی نبوت میں اختلاف ہے نہیں ہے، لیکن 12 صالحین میں سے ہیں۔ لیکن قرآنی نزول کے وقت اور قرآنی نزول سے بطور خاص نبی علیہ السلام کی وصال کے بعد جو شخصیات نے آنا تھا، ان کے بارے میں قرآن کا عمومی رویہ یہ ہے، عام طور پہ اس کا اسلوب یہ ہے کہ ان کے اوصاف کی طرف نشاندہی فرماتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہیں، جیسے گزشتہ پروگرام میں نے کہا تھا کہ یہ علامات کبریٰ کا، جو قیامت کی علامات ہیں، اس کا مقدمہ ہے۔ یہ پہلے آئیں گے اور اس کے بعد پھر قیامت کا ظہور ہوگا۔ اب قیامت مخفی رکھی گئی، اس کی علامات بیان کر دی گئی، تو جو اس کا مقدمہ ہے اس کو بھی مخفی رکھا گیا، اس کی علامات کو بیان کر دیا گیا۔ کیا بات! یعنی قرآن اپنے اسلوب میں بات کر رہا ہے۔ اب ہم ذخائر تفسیر کے اندر جب جاتے ہیں تو تفسیر کسی مفسر کی رائے ہوتی ہے۔ اب جیسے احادیث کے اندر امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے، علامہ صاحب فرما رہے ہیں تواتر کے ساتھ ذکر فرمایا انہوں نے، تو بے شمار اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تواتر کے ساتھ، تواتر لفظ مانوی کے ساتھ یہ بات موجود ہے۔ اب ایک مفسر نے اس حدیث کو جو بھی اس کے سامنے آئی، اس نے ایک آیت کے اندر وہ وصف پایا، قیامت کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے، جیسے قرآن آیات حضرت نے ابھی پڑھی ہیں، تو اب اس کے اندر انہوں نے سمجھا کہ یار یہ آیت حدیث جو ہے یہ اس سے مطابقت رکھتی ہے اور اوصاف اس کے بہت مل رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ، اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کو اسی مقصد کے لیے ہی نازل کیا، کیونکہ نبی علیہ السلام سے میرے اپنے محدود علم کے مطابق ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ ہم حتمی طور پہ، یقینی طور پر کہہ سکیں کہ اس آیت سے یہاں پر یہ مراد ہے کسی بھی شخصیت کے بارے۔ اس میں ہم امام مہدی علیہ السلام نے ایون دیکھیں سب سے زیادہ آیات کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں قرآن کی، اس میں تو امت کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ سب سے زیادہ آیات سیدنا و مولانا حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے۔ امام احمد بن حنبل نے 300 اور 500 کا قول بھی ملتا ہے۔ اب یہاں 5، 10، 15، 20 آیات ہم لے لیں امام مہدی کے حوالے سے، تو جن کے حوالے سے 500 آیات ہیں، تو کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے وہاں آپ 500 آیات کے اندر کیا پورا الحمد سے لے کر والناس تک لے لیں، حضرت علی کا ذکر نام کے ساتھ کہیں نہیں؟ قرآن چونکہ اس مزاج اور اسلوب کا حامل ہی نہیں ہے، وہ اوصاف بیان کرتا ہے، کیا بات! یہ ہے وہ وصف۔ اب اس میں تم نے غور کرنا ہے، کچھ محنت تم نے کرنی ہے، ہدایت دوں گا تمہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تم آؤ تو صحیح میری طرف، میں ہدایت کے راستے کشادہ کر دوں۔ کیا بات! تو اللہ تعالیٰ نے صالحین کے، بلکہ امام مہدی تو صالحین کے امام ہوں گے، تاجدار صالحیت ہوں گے، وہ تو ان کے اوپر تو ولایت کا، رحمت اور ہدایت کا سلسلہ مکمل ہونا ہے۔ ان کے اوصاف چونکہ علامات قیامت کے بہت قریب ہیں، ساتھی ہوں گے، تو اس لیے ان کے علامات کو، اوصاف کو، ایک کردار کو بیان کر دیا۔ اب مفسرین نے اس کے اندر وہ احادیث کو، سلسلے کو جوڑا، اور ظاہر بات یہ ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن ہم حتمی طور پر یہ دعویٰ کریں کہ اللہ رب العالمین نے، تو یہ اس وقت تک حتمی طور پہ نہیں کہا جا سکتا جب تک فرمان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر کسی آیت کی نشاندہی میں موجود نہ ہو
جیسے مثال کے طور پہ حضرت نے فرمایا کہ لہم خزی فی الدنیا والی آیت ہے، اس کے علاوہ بہت ساری آیات پڑھی۔ اگر بالفرض یہاں کوئی ایسی حدیث موجود ہوتی کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام فرما دیں کہ یہ مہدی کے لیے ہے، تو پھر آمنا وصدقنا۔ لیکن اگر کوئی مفسر کہہ رہا ہے تو انڈرسٹینڈنگ اختلاف ہو سکتا ہے اس بات میں کہ ممکن ہے، لیکن ہم یہ کہیں کہ اللہ نے یہ اسی لیے نازل کی ہے، یہ ہم میں سے کسی کے شایان نہیں ہے، نہ یہ اہل بیت نبوت کا مزاج ہے، ائمہ سے بھی ایسا نہیں ہے، انہوں نے آراء بیان کی کیونکہ اوصاف دیکھے ہیں، جی تو یہ اوصاف میں تتبع کرنا ہے، اس کردار کی طرف رغبت کرنی ہے، یہ اس لیے مخفی رکھا گیا ہے۔ لیکن مخفی رکھا ہے تو حکمتیں ہیں، بے شک اس کو مخفی رکھنے میں ہزارہا حکمتیں، تم اپنی بھی تو کوشش کرو کہ الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا، کیا بات تو وہ تو رحمتیں فرما رہا ہے، مہدی کو بھی بھیجے گا، درمیان میں بھی صالحین مبعوث ہو رہے ہیں، اولیاء آ رہے ہیں، سب آ رہے ہیں، تم نے کیا کرنا ہے؟ کیا بات تم اپنا کمال لے کر آؤ، اپنا کردار لے کر آؤ۔ مہدی کی ذات پر تو اختلافی کوئی نہیں، اگر بالفرض ہم سمجھنے کے لیے رکھیں ایک بھی آیت امام مہدی کے لیے نہیں، سمجھ لیں ایک بھی حدیث مثال کے طور پہ سمجھ لیں نہیں ہے، تب بھی مہدی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی ہم اپنے علم کے مطابق جو بات کریں تو مہدی کے لیے اللہ رب العالمین نے وہ اوصاف جو قرآن مجید کے اندر جو صالحین کے اوصاف ہیں وہ سارے مہدی کے اوصاف، بالکل جو عدل کے اوصاف ہیں وہ امام مہدی کے اوصاف ہیں، کیا بات جو عشق و محبت کے اوصاف ہیں وہ امام مہدی کے اوصاف ہیں۔ اب قرآن میں جہاں جہاں صالحیت کو ذکر کیا گیا ہے، وہ صالحیت مولا علی میں بھی ہے، وہ امام جعفر صادق میں بھی ہے، وہ امام باقر میں بھی ہے، وہ آپ کے آخری شہزادے امام مہدی میں بھی ہے۔ کیا بات تو جہاں صالحیت کا ذکر ہے واہ واہ، ہم امام مہدی کے ذکر کو وہاں لے آئیں گے، سبحان وہ تو اس سے عدول نہیں کر سکتے نا۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ امام مہدی ہو اور عادل نہ ہو، امام مہدی ہو اور ہدایت نہ ہو، واہ واہ امام مہدی ہو اور ظلم و ستم ہو رہا ہو، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو جہاں جہاں یہ اوصاف بیان کیے گئے وہاں وہاں سمجھ لیجئے عشق و محبت میں کہ وہ کہتے ہیں نا جسے فٹ اسے گفٹ والی بات ہے، یوں سمجھ لیں کہ امام مہدی کا جو اس طرح کا تذکرہ ہے تو قرآن میں جا بجا ہے، لیکن اگر کوئی یہ پوچھے کہ خاص آیت بتا دو تو میں کم سے کم میں یہ اپنی ذات کے مطابق رائے کے مطابق کہتا ہوں میرے پاس یہ مجال یا میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ مثال کے طور پر سورہ بقرہ کی فلاں آیت ہے یا سورہ نور کی یا سورہ حج کی یا سورہ فلاں ہے، یہ اس کے اندر یہ آیت اس کے لیے، یہ میرے پاس چونکہ حتمی علم نہیں، یہ صرف علم غیب ہے، البتہ ہم اوصاف بیان کر سکتے ٹھیک جس طرح قبلہ نے بیان فرمایا اور آپ نے بہت بہترین انداز میں اس کو بیان فرمایا، روایات چونکہ مفسرین قرآن بھی قرآنی آیت کو لے کر اس کی تفسیر کرتے ہیں تو لامحالہ اپنی طرف سے تفسیر بالرائے تو ویسے منع ہے اسلام میں، لامحالہ وہ تفسیر کیسے کرتے ہیں؟ قرآنی آیت لیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو لے کر آتے ہیں۔ مثلا بہت ساری آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ جیسے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے قرآنی آیت میں پھر روایت مفسرین نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ چادر اڑائی اور اس میں حسن بھی آئے، اس میں حسین بھی آئے، اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بھی موجود تھی، خدا علی مرتضیٰ بھی آئے۔ پھر حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اکرم نے یہ آیت کی تلاوت فرمائی، یہ اہل بیت ہے۔ تو لامحالہ رسول اللہ ہی کے فرامین کے ذریعے ہی ہم قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ اگر ہم نے اس نے اپنے الفاظ استعمال کیے اور اپنے دماغ کا استعمال کر کے اگر ہم کچھ کریں گے تو لامحالہ اس میں اختلاف تو ہوگا، تو وہی تفسیر بہترین تفسیر کہلائے گی جس میں رسول اللہ کا فرمان شامل ہوگا۔ اور بہت سارے جیسے قبلہ نے فرمایا کہ جو بعد میں آنے والے ہیں تو ان کے اوصاف بیان ہوئے اور پہلے والوں کے بھی اوصاف بیان ہوئے۔ خود امیر المومنین کا جیسا آپ نے ذکر فرمایا کہ امام احمد بن حنبل نے اس آیتوں کا ذکر کیا کہ 300 آیتیں 1000 تک کی آیتوں کا ذکر ہے، تو اس کے اندر بہت ساری آیتوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھائی اس سے کون مراد ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے۔ تو یہ بھی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو مفسرین قرآن نے اسی کی تفصیل بیان فرمائی، چونکہ قرآنی آیات کا تذکرہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا دونوں نے، تو میں چاہوں گا کہ اللہ کے نبی کے کچھ فرامین ہم نے پہلے پروگرام میں بھی بیان کیے، تو کچھ فرامین اگر آج اس پروگرام میں بھی بیان فرمائیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تذکرہ فرمایا اس حوالے سے۔ وان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال یکون فی آخر الزمان خلیفہ۔ داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 107، حدیث نمبر ہے 4284۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کے اندر باقاعدہ ایک باب ہے، باب ما جاء فی المہدی، اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 505، حدیث نمبر ہے 2231۔ اور مسند احمد بن حنبل، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 376، حدیث نمبر 3571۔
نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین سے روایت کرنے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا، حدیث سمی کہتے ہیں میں نے سنا سونے پیارے آقا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ فرما رہے تھے کہ وہ خلیفہ ہوں گے، تشریف لائیں گے، آخری زمانے میں آئیں گے۔ فرمایا کہ یکون من اطرتی، وہ میری اولاد سے ہوں گے، میری اہل بیت سے اطہار سے ہوں گے، اور اولاد نبی سے ہوں گے۔ اور پھر فرمایا کہ من والد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے بھی ہوں گے۔ اور یہ ہے نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین کی حدیث، کہ حدیث کے اندر جو شان بیان کی گئی۔ اب یہاں پر میں دو باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مفسرین کرام نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا، اور مورخین نے اپنی اپنی محبت کا اظہار کیا، اور مفسرین کرام نے قرآن پڑھا، آیات کریمہ پڑھی، پھر ان سے جو متوسل ملتی جلتی احادیث تھیں، پھر انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ تفسیر ابن عباس سے لے کر تفسیر جلالین تک، تفسیر جلالین، تفسیر ساوی، تفسیر بیضاوی، تفسیر مظہری، تفسیر رول مانی، تفسیر رول بیان، اس میں متعدد تفاسیر ہیں جو خود فقیر نے پڑھائی ہیں۔ ان ساری تفسیروں کے اب زمانہ مختلف ہے، زمانہ سننا، اب یہ نہیں کہ اب اگر میں بیٹھ کے اپنی رائے قائم کر دوں، یہ میرا کون سا زمانہ ہے۔ اس میں تفسیر ابن عباس سے لے کر اب زمانہ شروع ہو رہا ہے 273 سے 211 سے۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ کن کن کتابوں کے اندر کن کن ائمہ نے، کن کن فقہاء کرام نے، کن کن ائمہ حدیث نے اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے فضائل لکھے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ فضائل کے باب کے اندر جو باتیں بھی تحریر کی جاتی ہیں وہ قابل عمل ہوتی ہیں، ان میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بھائی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، فضیلت اور افضلیت میں بڑا فرق ہے۔ تو آپ دیکھیے تفسیر ابن عباس سے لے کر جلالین تک زمانے مختلف ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاتا کہ کون سی ہجری کے اندر کون سے مفسر نے کون سی تفسیر کی ہے۔ اب دیکھو کہ ائمہ حدیث کے اندر امام زرقانی، امام قرطبی، امام کسلانی، امام عسقلانی، امام ابن حجر مکی، امام جلال الدین سیوطی باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں۔ ان کتابوں کے اندر باقاعدہ شان اہل بیت لکھی، اور 12 اماموں کی شان لکھی، اور بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے لکھی ہے۔ اچھا، وہ کتابیں بڑی شاندار ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں، مصنف عبد الرزاق، ٹھیک ہے، یہ اس کا اگر آپ زمانہ پڑھیں، وقت دیکھیں، یہ 211 ہجری کا قول ہے، اور پھر ابن ماجہ ہے، پھر ترمذی ہے 270 ہجری، 273 ہجری، 295 ہجری، ابو داؤد کے اندر یہ بات موجود ہے، باب ما جاء فی المہدی۔ آپ دیکھیں ائمہ محدثین، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ چلتے چلتے تقریباً 1300-1400 ہجری تک جو محدثین گزرے ہیں، ہر ایک نے اپنی اپنی کتابیں لکھی ہیں۔ تو ان کتابوں کے اندر جو میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں، التذکرہ ہے، تذکرۃ الخواص ہے، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ان ساری کتابوں کے اندر ہر ایک نے اپنے اپنے وقت، اپنے اپنے زور، اپنے اپنے عشق کے مطابق یہ چیزیں لکھی ہیں، اور پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے۔ یہ حوالے یا یہ باتیں اس لیے بھی میں کرتا ہوں کہ تاکہ اگر کوئی کسی کو شوق نہیں ہے تو وہ ذرا جا کے کلک کرے۔ آج کل تو گوگل مفتی ہے نا بڑی آسانی سے، لیکن پڑھنے کی کوشش تو کریں، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ تو یہ حوالے یا یہ باتیں کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ وہ جو نوجوان نسل ہے یا ہمارے جو پڑھنے والے طلباء کرام ہیں، ان کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے، ان کو آسانی ہو جاتی ہے کہ وہ جی 4 منٹ کا کلپ ہے، 4 منٹ کے کلپ کے اندر اگر آپ کو 20 حوالے مل جائیں تو یہ بھی ایک دین کی خدمت ہے۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، یقیناً امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ اور قرآنی آیات کی روشنی میں، احادیث مبارکہ کی روشنی میں امام مہدی علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یقیناً کہ ایک ایسی ہستی ہے، میں نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ ہر نبی کی تمنا اور خواہش کہ عدل و انصاف کا بول و بالا ہو۔ خالق دو جہاں کا بھی یہی مقصد اور ہدف ہے کہ سروئے زمین پر عدل و انصاف کی حکومت ہو، اور ہر نبی نے یہ چاہا۔ لیکن یہ کہ وہ جو لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، یہ جو آیت ہے کہ تمام ادیان پر اسلام غالب آئے گا، دین اسلام، تو یہ اب تک کی تاریخ میں غالب نہیں آیا ہے۔ کسی نبی کے زمانے میں اسلام غالب نہیں آیا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں تو یہودی عیسائی جو ہے اسلام سے زیادہ ہے، عیسائیت دنیا میں پھیلی ہوئی، لہٰذا وہ جو اسلام کا بول و بالا ہوگا پوری کائنات کے اندر، تو وہ جو وعدہ خدا کا ہے وہ ابھی تک باقی ہے۔ تو لامحالہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرامین ارشاد فرمائے امام مہدی کے حوالے سے کہ یہ وہی ذات ہیں، یہ وہی ہستی ہیں
یہ وہی جانشین مصطفیٰ ہیں، یہی وہ حجت خدا ہے کہ انشاءاللہ جو اس لیظہرہ علی الدین کلہ کی آیت کے مطابق اس کائنات کے اندر عدل و انصاف سے اس کائنات کو بھر دیں گے اور اسلام کا بول و بالا ہوگا، تمام ادیان پر اسلام غالب آئے گا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام صبح درخشاں میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے۔ قرآنی آیات میں کہاں کہاں تذکرہ ہوا، احادیث مبارکہ کے اندر، پھر وہ تاریخ کی کتابوں میں کہاں ان کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ اس سے قبل کی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، میں چند اشعار امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقیناً اس وقت پوری کائنات کا ہر انسان، بالخصوص مستضعفین جہاں، مظلوم، خاص کر فلسطین کی اگر ہم بات کریں یا لبنان کی بات کریں، شام کی بات کریں، یمن کی بات کریں، دنیا بھر کے مظلومین کی بات کریں، تو ہر مستضعف جو ہے اس وقت اس ایک امید لے کے بیٹھا ہے کہ کوئی ہو کہ اس ظلم سے ہمیں نجات دلائے۔ اس حوالے سے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ولا کا بارواں سورج نکلنے والا ہے، ولا کا بارواں سورج نکلنے والا ہے، ہمیں یقین ہے موسم بدلنے والا ہے، ابھی جہاں کو انصاف سے بھرے گا کوئی، ابھی جہاں کو انصاف سے بھرے گا کوئی، ابھی حیات کا لغزشہ بدلنے والا ہے، ہمیں یقین سورج نکلنے والا ہے، بس آنے وہ وقت کے حسین ہے جو یزیدی وقت کا اب دم نکلنے والا ہے، اور بتا رہی ہے سفیدی اب صبح صادق کی، بتا رہی ہے سفیدی اب صبح صادق کی، ذرا سی دیر میں سورج نکلنے والا ہے، اور بقا امام عصر کے قدموں کی چاپ سنتے رہو، جب وہ خانہ کعبہ سے دیوار پر ٹیک لگا کے اعلان فرمائیں گے تو وہ کیا منظر ہوگا۔ امام عصر کے قدموں کی چاپ سنتے رہو، قمر زمین سے خزانہ
نکلنے والا ہے، ہمیں یقین ہے موسم بدلنے والا ہے۔ میں اس سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا، اور میں چاہوں گا کہ محترم جناب مفتی اعجاز بشیر صاحب کی خدمت میں جس طرح ہم نے قرآنی آیات پیش کیا اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں، تو تاریخ کے اندر تاریخ کی جو کتابیں ہیں تو مورخین نے اس حوالے سے کیا ارشاد فرمایا اگر ناظرین کی خدمت؟ دیکھیں، مورخین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، متکلمین ہیں، معلمین ہیں، صالحین ہیں، ناصحین ہیں، عابدین ہیں، زاہدین ہیں، کاملین ہیں، کیا بات، ناقصین ہیں، واہ، جو بھی ہے، یعنی ہر زمانے کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر، کیونکہ نبی علیہ السلام نے حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام کا، اپنے بیٹے کا ذکر بڑی کثرت سے فرمایا، تو ظاہری بات ہے یہ روایتیں، یہ فرامین مصطفیٰ جو ہیں وہ ہر طبقے میں منتقل ہوئے ہیں، کلمات کی صورت میں بھی اور سینہ بسینہ بھی، کچھ روایتی صورت پہ منتقل ہوئے ہیں، کچھ عملی صورت کے اندر ایک دوسرے کی طرف ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو کسی ایک محدود پیمانے کے اندر نہیں بند کر سکتے کہ جی مورخین نے اس میں، دیکھیں مورخین کا ایک اپنا میدان ہے، ان کے یہاں کرائٹیریا الگ ہوتا ہے، لیکن میں نے کہا نا یہ جتنے طبقات میں نے چند گنوائے ہیں اس کے علاوہ سینکڑوں ہیں، مطلب سائنسدان کو کم ہیں۔ امام جعفر صادق جو تمام سائنسدانوں کے امام گزرے ہیں، کیا بات ہے، آپ کے فرامین دیکھیں امام واہ، مہدی علیہ السلام کے حوالے سے، واہ، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، اب جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ عدل، انصاف، یہ اس کائنات کو کے اندر اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی وہ عدل کو پسند فرماتا ہے۔ اس تو عدل کا جیسا کہ لیظہرہ علی الدین کلی آپ نے ذکر فرمایا ہے، اب دیکھیے وہی وصف آ گیا ہے، جی، تو ابھی یہ وعدہ پورا ہونا ہے، واہ، اس کے ہاتھ ہوگا، نام مینشن نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں نا نام کے بغیر کام پورا ہو رہا ہے۔ کیا بات، اب ہمیں پتہ ہے یہ وعدہ اب تک نہیں ہوا پورا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایک محدود خطے تک آپ علیہ السلام کی ظاہری حکومت موجود تھی جہاں تک اسلام پھیلا، پھر بعد کے ادوار کے اندر اس میں وسعتیں پیدا ہوئیں، لیکن ایک وعدہ ہے لیظہرہ علی الدین کلی، اس نے ایک وقت آئے گا کہ ایسے چمک کر سب کے اوپر جیسا کہ ذرا سی دیر میں سورج نکلنے والا ہے، تو وہ جب سورج چمکے گا نا کیا کہنا، تو پھر کہیں اندھیرا باقی نہیں رہے، سبحان اللہ، تو وہ جو سورج کا اظہار ہے وہ ذرا سی دیر کب ہے خدا جانے، وہ ہم تو کہتے ہیں کہ جلدی آ جائے وہ ساتیں، اللہ ہم کو بھی نصیب کر دے۔ آمین، تو اب یہ ساتوں کے انتظار میں مورخین بھی بیٹھے ہیں، انہوں نے اپنے عشق کا اظہار کیا، اپنے علم کے مطابق کر دیا ہے، کیا کہنا، تو امام کی طرف ہر ایک رجوع کر رہا ہے، چونکہ ہر ایک اپنی ذات میں فطری طور پر چاہتا ہے عدل ہو، انصاف ہو، ہدایت ہو، محبت ملے، رحمت ملے، برکت ملے، لیکن اب ہوگا کب یہ اللہ کو معلوم۔ ویسے کچھ تاریخ میں ایسا کچھ ملتا ہے کہ لوگوں نے بھی کوشش کی، جس طرح نبوت کا دعویٰ کیا جی جی تو مہدی ہونے کا بھی دعویٰ، ایک بڑا طویل سلسلہ ہے، اور غالباً اس پر مقالے اور کتابیں بھی لکھی ہوئی موجود ہیں، مل جاتی ہیں، جہاں پر مہدویت کے حوالے سے یہ جھوٹے مدعیان جو ہیں بہت گزرے ہیں۔ آپ دیکھیں تو خود ابھی صحابہ اکرام حیات تھے اس وقت، کچھ لوگوں نے، ایسے لوگ تھے انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ ہم مہدی، کچھ نے خود کیا، کچھ نے ان کے بارے میں، کسی کے بارے میں کر دیا کہ بھائی یہ مہدی ہیں جن کے بارے میں وہ روایتیں ہم سن رہے ہیں، فرامین سن رہے ہیں۔ تو یہ تو وہ دور ہے کہ جب نبی علیہ السلام سے سننے والے ابھی حیات ہیں، اب میں ادھر جا نہیں رہا اس کی تفصیلات کے، مورخین نے اس کے بڑی تفصیل سے بات کی۔ تو اب زمانے صحابیت کے اندر جنہوں نے خود محبوب سے یہ باتیں سنی، ایک نے نہیں، دو نے نہیں، بیسیوں صحابہ نے، سینکڑوں صحابہ نے سنی ہوں گی، ہمیں 20 25 30 کا ذکر ملتا ہے، اس سے زیادہ تعداد ہوگی۔ تو اب یہ سنا تو سب نے ہے، تو اب اسی زمانے کے اندر مدعی کھڑے ہو گئے ہیں، اظہار ہو رہا ہے۔ اچھا، خود میں نے جیسے کہا کہ کچھ خود کہہ رہے ہیں، کسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، ٹھیک، لیکن یہ بات ایسی ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اور یہ بات اس سورج کے آنے کے بعد، کیونکہ سورج جب نکلتا ہے، آپ نے شعر پڑھ دیا، میں ساری گفتگو اس کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کہنا نہیں پڑتا کہ سورج نکل چکا ہے، وہ اپنی تمازت سے، وہ اپنی گرمی سے خود بخود اپنا احساس دلا دیتا ہے۔ تو جب مہدی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے، ظہور ہوگا ان کا، تو اس وقت کسی کو بتانا نہیں پڑے گا، کیونکہ مہدی کے بارے میں یہ آتا ہے، امام مہدی کے بارے میں وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی ہوں، اللہ کی طرف سے غیب سے ندا کی جائے گی، فرشتہ منادی کرے گا جس کو زمین والے سن لیں گے، اور یہ حکم دیا جائے گا کہ اب جا کر ان کی بیعت کرو، جو کہیں سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ تو یہ منادی ہوگی، یہاں سارے دعوے دار ہیں، یہ ایک بڑا کلیدی فرق ہے کہ امام مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے اس کے میں مہدی ہوں،
وہ غیب سے ان کے لیے یہ پروٹوکول موجود ہے۔ تو تاریخ میں ہر صدی کے اندر کم و بیش عباسی خلافت کے اندر 5-6 لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ذلیل و رسوا ہوئے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں آج بھی کر رہے ہیں۔ اور امام مہدی جو تاجدار ولایت اور اہل بیت کی اختتام ان کے اوپر ہوگا، جن کا حسن و کمال ہم سابقہ پروگرام میں علامہ صاحب نے بیان کیا، وہ چمکتا چہرہ، کیونکہ آپ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی اخلاقیات کے اوصاف بھی ہوں گے، بالکل۔ ظاہری اخلاق بھی ہوں گے، باطنی اوصاف بھی آپ کے اندر۔ تو جس میں نبی کے اوصاف ہوں اس کو بتانا پڑتا ہے، اللہ وہ خود بخود پتہ چل جائے، خوشبو کو بتانا صالحین خود بتا اتعاصت کے خود ببو اتناہو کہ اتار گویت، تو وہ سب کو پتہ چلتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ صالحین کے بارے میں اس زمانے میں آتا ہے جس وقت امام مہدی علیہ السلام مقام کعبہ کے اندر آپ پر یہ انعام ہوگا اور آپ کو سرفراز کیا جائے گا اس خلعت سے، تو شام کے جو اقطاب ہوں گے اور اولیاء ہوں گے ان کو اذن ہوگا، اور بعض روایتوں میں صوفیہ نے کہا، ان کے اقوال کے اندر ملتا ہے کہ ان کو اذن نہیں ہوگا بلکہ وہ آپ کی خوشبو سے خود وہاں پہنچ جائیں گے۔ واہ واہ واہ، جیسے کہ اس کے ابھی یہ خوشبو کی بات کر رہے ہیں لوگ، شاید یہ سمجھے کہ کوئی عجیب سی بات ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک روایت موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اکثر جو ہے فجر کی نماز پڑھاتے، کبھی کبھار ایسا ہوتا آپ یمن کی طرف چہرہ مبارک کے اور گہری سانسیں لیا کرتے تھے، گہری سانسیں لیا کرتے، تو صحابہ نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ اس طرف رخ فرما کر گہری سانس لیتے ہیں، کیا حکمت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس طرف سے رحمان کے ایک بندے کی خوشبو پاتا ہوں۔ کیا کہنے۔ تو یہ خوشبوئیں ایسی ہیں کہ جو اللہ رب العالمین رب پیدا فرما دے گا، تو مہدی جب آئیں گے تو مشام دل و جاں کائنات کے اور تمام انسانیت اور ایمان والوں کے منور ہو جائے گی۔ یہی وہ ذکر ہے جس کو مورخین نے ہر اپنے انداز میں کیا ہے، محققین نے، فقہا پیچھے نہیں رہے۔ کوئی بھی طبقہ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے، اطباء ہیں، جو بھی جتنی بھی اصناف ہمیں ملتی ہیں، کسی کے یہاں کم ہے کیونکہ ان کا شغف اس علم سے زیادہ رہا، لیکن جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنی عشق و محبت کا امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ اصل مسئلہ کیا، میں آخری بات کی طرف آتا ہوں جو ضروری ہے کہ ہمیں یہ توجہ کرنی ہے، ساری دنیا امام مہدی کے انتظار میں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم آج کیا کریں؟ سارے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اصل سوال یہ ہے، امام مہدی آئیں گے، ٹھیک ہے آئیں گے، امام مہدی ایسے ہوں گے، ٹھیک ہے ایسے ہوں گے، مجھے امام مہدی سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے میں ان کے حیات، ان کے تشریف لانے تک زندہ ہی نہ رہوں، ہو سکتا ہے میرے آج سے 1000 سال بعد امام مہدی آئے، کیونکہ ان کی آمد کا وقت متعین ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت جو تھی وہ جس وقت ہوئی ہے اس سے پہلے بیچ میں ہمیں پتہ چلتا ہے 500-600 سال کا دور جو ہے وہ اس میں انبیاء کا سلسلہ نہیں آیا، حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیا اس دور کے لوگ ختم ہو گئے؟ اللہ کی طرف تعلق باللہ جس کو ہم کہتے ہیں، ان کی اپنی ایفرٹس اور کاوشیں ختم ہو گئی؟ دنیا میں کیا ایسا کوئی نہ تھا جو خدا کی عبادت کرتا ہو، جو اس کے دین منجمد ہو گیا؟ یہی کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو اصل جو اسلام، چونکہ کہ صرف نبی علیہ السلام کا دین نہیں، اسلام تمام انبیاء کا دین ہے، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ سب کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دین حنیف کے کئی پیروکار ہمیں اس دور جاہلیت کے اندر اس ایرا میں ملتے ہیں۔ وہ کس وجہ سے ملے ہیں؟ کتاب ان کے پاس موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی رہنما موجود نہیں ہے، کوئی ہادی موجود نہیں ہے، پھر بھی لوگ تو اپنے طور پر، خود نبی علیہ السلام جب اعلان نبوت فرما رہے، ورقہ بن نوفل جیسے لوگ موجود ہیں، زید بن عمر بن نفیل جیسے لوگ موجود ہیں، جو بت پرستی نہیں کرتے، جو ظلم نہیں کرتے، جو شراب نہیں پیتے، جو لوٹ نہیں کرتے، جو زنا کے معاملات سے دور رہتے ہیں، جو حرام کمائیوں سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگ خود اس جگہ پر ہیں جہاں 360 بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو اصل کام کرنے کا یہ، امام مہدی تو وقت مقرر پر آئیں گے جو صرف اللہ رب العالمین کو حتمی معلوم، لیکن ہم نے اپنے اندر مہدویت کے حوالے سے کیا کرنا ہے؟ ہم نے مہدویت کے حوالے سے خود کو اس طرح تیار کرنا ہے کہ بالفرض آج امام مہدی آ جائیں تو وہ ہمیں دیکھ کر رخ زیبہ نہ پھیرے، اللہ، بس اتنا کر لیں کہ کردار ایسا، آپ کا کردار ایسا، کیونکہ ہر امام جو آیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے آیا ہے، ان کے پیغام کو پہنچانے آیا ہے، اپنی عبادت تو کسی امام نے نہیں کروائی، یہ تصور ہی نہیں ہے۔ امام مہدی بھی آ کر کیا کریں گے؟ ظلم ہوگا ختم کر دیں گے، جھوٹ ہوگا ختم کر دیں گے، کرپشن ہوگی ختم کر دیں گے۔ تو یہ چیزیں آج پیدا کر لو، یعنی مہدی تو آئیں گے، ان کے مقدمات کے اندر مہدویت ہونی چاہیے، کیا کہنے۔ انسان کے کردار میں مہدویت ہونا ہے۔ مہدی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت یافتہ۔ تو آج ہم ہدایت یافتہ بننے کی کوشش کریں کہ میرا امام آج آ جائے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جیسے اقبال کا ایک شعر ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ یا اللہ اگر کل قیامت میں حساب ناگزیر ہو جائے تو بس اتنا کرنا کہ میرا حساب مصطفیٰ کے سامنے مت کرنا۔ اللہ، حالانکہ اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب ہیں، شفاعت کبریٰ کے حامل ہیں، وہ تو پردہ پوشی کرنے والے ہیں، وہ تو گناہوں کو چھپائیں گے، اپنے گناہگاروں کو، ان کی تو شفاعت کرنی ہے۔ بے شک۔
انہی کی تو شفاعت ہوں۔ کرنی ہے۔ لیکن اقبال جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ بس تیرا میرا معاملہ رہے میرے گناہوں کے معاملے میں نہیں چاہتا میرے محبوب کے سامنے میرے نامہ اعمال کھولا جائے جس میں جرائم بھرے پڑے۔ اللہ تو ہم یوں تصور کر لیں کہ امام مہدی جن سے ہم بہت اتنی والہانہ عشق و محبت کرتے ہیں، بہت خوبصورت۔ فرض کر لیا جائے امام مہدی آج آ جائیں تو میرا کردار دیکھ کر وہ کیا کہیں گے؟ میرا دعویٰ عشق کرتا ہے، میرے لیے انتظار کر رہا تھا، کردار تیرا یہ ہے۔ ہاں، ہاں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ وہ منہ پھیر لیں، حالانکہ وہ ذات کریم ہیں، شفقت فرمانے والے ہیں، محبت، لیکن ہمیں تو تیار ہو بے شک بہت اپنے اندر مہدویت پیدا کی۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے۔ ناظرین کرام یہاں پر مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم ناظرین کرام ایک بار پھر صبح درخشاں میں آپ کا خیر مقدم ہے اور گفتگو جاری ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس، ان کے حوالے سے پرانی آیات، احادیث مبارکہ، مورخین نے کیا بیان کیا، اور بریک سے پہلے بہت خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے کہ امام مہدی تشریف لائیں گے، وہ تو 100% ہے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، وہ سچا ہے اور قرآنی آیات موجود ہیں، لیکن یہ کہ ان کے آنے تک ہم منتظر ہیں، انتظار کرنے والے ہیں۔ تو ایک انتظار کرنے والے کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ایک انتظار کرنے والا، اگر کوئی میرا مہمان آنے والا ہے تو انتظار تو میں اس کا کر رہا ہوں، لیکن اس کے لیے کچھ اہتمام بھی کرتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میں انتظار کروں، وہ مہمان گھر میں آئے تو اب کہوں کہ آپ بیٹھیں تو میں اب کھانے پینے کا انتظام کروں، تو پہلے سے میں تیاری کرتا ہوں۔ تو جس کی آمد کا مجھے انتظار ہے تو میں اس سے پہلے کچھ تیاری تو کر لوں۔ بڑی خوبصورت علماء نے ایک مثال دیا، میں وہ پیش کر کے آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ اس حوالے سے جیسے مفتی صاحب نے بہت اچھی طرف اشارہ کیا کہ اس طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جس طرح آپ کسی مقام پر نماز جمعہ ہوتی ہو اور سارے نمازی جمع ہیں اور اب انتظار کر رہے ہیں امام صاحب کا، امام صاحب آئیں گے تو نماز پڑھائیں گے، امام صاحب تشریف لائیں۔ اب جب امام صاحب تشریف لائے تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے نہ مائک لگایا ہے، نہ دریاں بچھائی ہیں، نہ مصلیٰ کچھ ہے، کچھ انتظام ہی نہیں ہے۔ اچھا مفتی صاحب ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، اب آپ انتظار کریں آپ پیچھے جا کے، ہم ابھی دریاں منگوا لیتے ہیں، ٹینٹ لگواتے ہیں، مائک سسٹم لگواتے ہیں۔ تو یہ کیا مناسب ہوگا کہ ہم عالم دین کو، ایک امام صاحب کو کہیں گے اب آپ ہمارا انتظار کریں، ہم انتظام کریں گے؟ بہتر کیا تھا کہ ان کے آنے سے پہلے مائک بھی لگاتے اور سارا انتظام ہوتا کہ وہ آئے اور پھر جس کام کے لیے وہ آئے اس کام کا آغاز کریں۔ تو یہ بہت خوبصورت بات کی کہ امام آ کے وہ ہمارا انتظار کریں کہ جناب آپ لوگ تیار ہیں، چلیں۔ اس عدل کے نظام کو قائم کرنے کے لیے یقیناً انسان ہی کی ضرورت ہے، ایک لشکر کی ضرورت ہے۔ وہ امام مہدی کے لشکر میں کس طرح کے لوگ ہوں گے؟ تو اس لشکر میں ہم نے شامل ہو کے امن کو قائم کرنا ہے، عدالت کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے امام کا ساتھ دینا ہے۔ تو اس سے پہلے اگر یہ نظام قائم ہو تو امام کے لیے آسانی ہوگی نا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے جو اس طرف ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہم نے قرآنی آیات کا بھی ذکر کیا اور احادیث مبارکہ کا بھی ذکر کیا، مفتی صاحب نے مورخین کے حوالے سے بھی تذکرہ آپ نے بھی فرمایا۔ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی اقوال ملتے ہیں امام مہدی کے حوالے سے، تو بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک سوال کیا، ایک عرض کی۔ امام طبرانی معجم اوسط اس کی جلد 1 صفحہ 56 حدیث نمبر 157 اور مجمع الزوائد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 371، اور اس کے علاوہ کنز العمال کے اندر بھی احادیث کی فضائل کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ جو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، ام منا ام غیرنا، کیا وہ ہم میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور میں سے ہوں گے؟ تو امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسئلہ بہت پہلے حل کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے ہوں گے، وہ اہل بیت اطہار میں سے ہوں گے، کیا بات تاکہ قیامت تک کوئی جھوٹا کذاب اگر کھڑا ہو کے کہے نا کہ میں وہ امام مہدی ہوں، تو بڑی آسانی کے ساتھ اس کا رد کیا جا سکے۔ جی۔ یہ بات بڑی واضح اور کلیئر ہو گئی ہے۔ امام جعفر صادق کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کس طرح ہوں گے جب جلوہ گر ہوں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اخلاق مصطفیٰ کریم جیسا ہوگا، میرے آقا امام الانبیاء والمرسلین کی طرح صورت ہوگی، واہ، سیرت میں بھی نبی رحمت کی طرح ہوں گے۔ کیا بات ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور روایت میرے ذہن میں آ گئی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، جلد 2 ہے، صفحہ نمبر ہے 1362، حدیث نمبر ہے 4085، اور یہی روایت جو ہے
مصنف شیبہ کے اندر بھی موجود ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے، مسند بازار کے اندر بھی موجود ہے، علامہ حیثمی نے بھی لکھا مجموع الزوائد کے اندر، کنز العمار کے اندر بھی موجود ہے، موارد الزمان کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں ہیں جن کے اندر یہ موجود ہے۔ تو نبی رحمت کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی فرما رہے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس بیٹھا تھا، تو نبی رحمت امام الانبیاء والمرسلین نے فرمایا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو فرمایا کہ ایک رات کے اندر جتنی ولایت کی منزلیں ہوں گی، جو ان کا مقام مطلوب ہوگا، اللہ رب العالمین مختصر سے دورانیے کے اندر، ایک رات کی بات کی گئی ہے، ایک رات کا مطلب مختصر سے دورانیے کے اندر وہ جتنے بھی مقام مطلوب ہوں گے عرش اولیٰ کا رب ان سارے مقامات پر پہنچا دے گا۔ یہاں پر علم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علم وہبی اور علم کسبی۔ اہل بیت اطہار کو اللہ کریم نے ایک شاندار مقام عطا فرمایا، وہ یہ ہے کہ پل بھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اتنے سارے علوم کہاں سے آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا نا کہ مدینہ العلم، میرا وہ موضوع نہیں ہے لیکن جملہ ہے کہ آپ کے پاس یہ سارے علوم کہاں سے آئے؟ کہتے ہیں کہ وہ امام الانبیاء والمرسلین کی نظر کرم اور لعاب دہن کی برکت ہے، جب سے وہ لعاب دہن میرے منہ کے اندر آئی ہے، عرش اولیٰ کے رب نے اس پل کے اندر مجھے علوم وہبی بھی عطا فرما دی اور علوم کسبی بھی عطا فرما دی ہے۔ ولایت کے لیے ضروری کہ علم ہو، آپ کے پاس شریعت بھی ہو، آپ کے پاس طریقت بھی ہو، یہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ بہت خوبصورت بات کی ناظرین کرام۔ یہاں پر جس طرح ائمہ اطہار علیہ السلام کے حوالے سے کہ ائمہ نے کیا ارشاد فرمایا، تو مجھے ایک حدیث روایت نقل کر رہا ہوں میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرزند نے، امام جعفر صادق نے فرمایا کہ مجھے اگر وہ امام مہدی کا دور مل جائے، یعنی ایک ایسی ذات ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، بہت بڑا مقام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے امام مہدی کا دور مل جائے تو میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزاروں گا، جبکہ انہی کی نسل سے امام مہدی نے آنا ہے، لیکن امام مہدی کے لیے اتنی تمنا اور مقام، جس طرح انبیاء علیہ السلام کی تمنا تھی کہ خاتم النبیین کے امتی بن جائے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو ہمارے نبی کی امتی کی طرح آئیں گے، یہاں پر وہ خود نبی بن کے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کریں گے، تو ہر نبی کی تمنا اور خواہش تھی کہ وہ سید الانبیاء کے امتی بن جائے۔ تو آج امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اگر وہ دور مجھے امام مہدی کا مل جائے تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزارتا۔ بلکہ ایک اور روایت میں انہی سے فرمان ہے کہ آپ جب بھی ان کا تذکرہ آتا تھا تو آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جاتے تھے امام مہدی کے حوالے سے۔ تو وہ مقام و مرتبہ ائمہ اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یقیناً وہ کل انبیاء علیہ السلام کی تمناؤں کو اختتام تک پہنچا کے اس کمال تک پہنچانے کا نام ہے امام مہدی۔ میں چاہوں گا کہ آپ قبلہ سے کہ آپ بھی اسی حوالے سے اس سوال میں تھوڑا سا آگے بڑھائیں تجزیے کو۔ کی بات کو ہی بس اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں۔ یہ امام صادق علیہ السلام نے جو بیان فرمایا ہے کہ اگر میں ان کا زمانہ پاؤں، یہ دیکھیں خود امام صادق علیہ السلام کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ ڈھکا چھپا، بے شک، یعنی علم و فن کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جہاں فیضان صادق نہ ہو، کیا کہنے، علوم اسلامیہ کا ہو یا علوم دینی یا دنیاویہ کا کوئی بھی ہو، ان کے بانی مبانی کسی نہ کسی طرح اسی چشمہ علم و حکمت سے خیراب ہوں۔ ایسے مقام کے باوجود پھر آپ کے جد اعلیٰ بھی ہیں، یعنی انہی کی نسل مبارک جیسے آپ ہوں گے، تو وہ پھر وہی بات آتے ہیں، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی۔ یہ نعتیہ شعر ہے جو حضور علیہ السلام کے لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو آپ سے محبت کا، نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں تو ابو البشر ہیں، آپ کے سلسلے میں والد جد اعلیٰ بنتے ہیں، لیکن وہ فرما رہا ہے شاعر یہاں پہ ظاہر میں میرے پھول ہے تو میری نسل میں سے، حقیقت میں میرے نخل۔ یعنی اصل چیز کیا ہے امام صادق علیہ السلام کے اس قول کے اندر کہ وہ تمنا کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ زندگی انہوں نے بڑی کمال کی گزاری ہے اور بے مثال گزاری امام صادق نے، لیکن چونکہ ان کے دور میں لیظہرہ علی الدین کلی ہوگا، اس دور کے اندر وہ چیزیں اور وہ وعدے اور وہ امور پایا کمال تک پہنچیں گے، کیا بات ہے، کہ جن کا خواب اور جن کے بارے میں خواہش ہر صالح بندہ، ہر ایمان والا بندہ کرتا آیا، ابھی کرتا رہے گا،
پھر نبی علیہ السلام جس کے لیے مبعوث ہوئے ہیں، ہم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم نہیں کہتے کہ ان کے اندر کوئی کمی رہ گئی، آپ نے کامل و مکمل طور پر وہ پیغام پہنچایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے انہی کے فرزند کے ذریعے یہ والی جز کو آپ کے ذریعے تکمیل پہنچائی۔ تک پہنچا۔ تو اب امام صادق کو دیکھیں عدل سے کتنی محبت، کیا بات، ان کے زمانے میں عدل کا دورہ ہوگا، حالانکہ دور کتنا ہے ان کا ہوگا، روایتوں کے اندر آتا ہے 7 برس یا 9 برس جب اعلان فرمائیں گے، ظہور فرمائیں گے 30 یا 40 سال عمر ہوگی، اور اس کے بعد 7 یا 9 سال 8 سال یہ ذکر ملتا ہے، 10 سال لگا لیں۔ اس 10 سال کے لیے صادق علم و حکمت جو ہے وہ تمنا کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر عدل بٹے گا۔ اصل ان کو محبوبیت یہ ہے کہ اس دنیا میں ہر جبی جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا بیٹھتا ہے، اور اس کا کمال اسی وقت ظاہر ہوگا جب امام مہدی ہوں۔ اس دنیا کے اندر ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اخلاقیات کے اندر بہتری آ جائے، ظلم و ستم ختم ہو، اخلاقیات بہتر ہو، اس کا کمال کب ہوگا؟ ان کے زمانے۔ تو اس 10 سال کے لیے صادق علم و حکمت یہ تمنا کر رہے ہیں۔ تو بس آپ مختصر کر رہا ہوں اس بات کو یہاں پر کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ امام صادق اس دور میں رہ کر کمال والے ہو کر اس دور میں جانے کی تمنا کر رہے ہیں کہ کاش مجھے وہ مل جائے۔ ہم اس دور میں رہ کر اپنے کاش کے اندر کچھ تھوڑا سا تو اضافہ کر سکیں، اور وہ اتنا سا ہو کہ آپ کا تھوڑا سا ایمان والا کردار ہو جائے۔ آج تو ہم نے ہر چیز امام مہدی پہ چھوڑ رکھی ہے، یعنی میں اکثر علماء سے بھی جو باتیں سننے کو بعض اوقات امام مہدی آئیں گے تو کرپشن، یا امام مہدی آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا یہ سارے کام امام مہدی نے کرنے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے امت وسط تو تمہیں بنایا ہے، صرف امام مہدی کو تو نہیں بنایا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اکیلے امت وسط، خیر امت کو سارے ہیں نا۔ تو اپنی اپنی خیر جو بہتری ہے اس کو اظہار کرو۔ ہم اپنے گرد و پیش میں بہتری نہیں کر رہے، ہمارے اندر مہدویت کے کوئی ذکر نہیں ہے، تذکرہ نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، نورانیت نہیں ہے، سب کام امام مہدی نے کرنے۔ تو بس یہ چیز ہے۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ محترم جناب مفتی زاہد اسلم رضوی صاحب، محترم جناب مفتی ڈاکٹر اعجاز بشیر صاحب آپ کا، محترم جناب رضوان زبیری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور میں چاہوں گا جاتے جاتے چند اشعار منقبت کے پیش کیجیے گا محترم جناب زبیر کے واسطے مشکل کو ٹال دو، صدقہ حسن حسین کا جھولے میں ڈال دو، صدقہ حسن حسین کا جھولے میں ڈال دو، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی 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 علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا، علی علی، اہل پاپا کے دل کا سہارا، علی 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 علی، اہل باپا کے دل کا سہارا، علی علی، دنیا میں سب سے گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے اعلیٰ گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا، علی 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 علی، اس واسطے ہے نام تمہارا، علی علی، ایک کیپ ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیپ ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے وہ دید ہمارا، علی 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 علی، جب سے
ہوا گے بے ہمارا علی علی اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہمیں ہے علی کے اور ہمارا علی 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 پہ گئے علی کے اور ہمارا علی علی اہل نظر کی آنکھ